کہ ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ مل احسان کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یعنی احسان یہ ہے کہ عبادت کرے تو اللہ کی. تو ان تعبد اللہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ ایمان کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے، اسلام کے اندر بھی اخلاص ہو، وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا نہیں. اسے کہتے ہیں اخلاص، کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے، مستحق ہے، دوسرا اللہ کی عبادت کا حقدار نہیں. تو اسلام کے اندر بھی ایمان کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے، لیکن یہ عبادت عقیدہ پھر اعمال اخلاص کے ساتھ ہو. یہ عبادت عقیدہ اور پھر عبادت اعمال اور یہ سب کے سب اخلاص کے ساتھ ہوں. جب تک تمہارے دل کے اندر استحضار کامل پورا یہ مضمون حاضر اس بات کا جو اس اعتقاد میں حاضر ناظر ہونے کا خیال ہے یہ جمع ہوا نہ ہو جائے، اور ایسا جمع ہوا کہ گویا اس رب خالق کو دیکھ رہا ہے، تو اس رب خالق کو دیکھ رہا ہے. جب تک یہ جماؤ اس درجے نہ ہو جائے کہ کانک تراہ، اس وقت تک صحیح درجہ کمال میں اخلاص جس میں شرک اور ریا کی بو نہ ہو عادتاً مشکل ہے. آ رہی سمجھ میں بھائی؟ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر جانتے ہو، مانتے ہو، اسی کا نام عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، یہ جو تم جانتے ہو لیکن مان نہیں رہے ہو. مانتا ہوں جیسا ماننا چاہیے. ابھی اخلاص نہیں آیا. اخلاص کیا نہیں آیا؟ کہ کہیں وسوسے آ کر تم اس کے پیچھے لگ جاتے ہو اور اس میں آ کر بو آ جاتی ہے شرک کی، یہ دکھاوے کی. تو فرما رہے ہیں اس درجے میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس رب خالق کو جو دیکھ رہا ہے یہ جماؤ اس درجے نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بتاؤ ایمان کا ذائقہ کیوں نہ آئے گا؟ جب کمال کا ایمان نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے حاصل ہوگا؟ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کی توجیہ. لیکن تم یوں کہو گے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ حالت ہو جائے. اس رب خالق کو میں دیکھ رہا ہوں، اس رب خالق کو، اس پیدا کرنے والے رب کو میں دیکھ رہا ہوں. تو ہاں یہ عادتاً مشکل ہے. تو فرما رہے ہیں ہاں عادتاً یہ مشکل ہے، اس لیے میں نے کاننا کا کہہ دیا. یعنی گویا کہ تو دیکھ رہا ہے، نہیں، گویا کہ کاننا کا یعنی جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے کہا ہے. لیکن ابھی کلام کا کچھ تتمہ باقی ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں گویا کہ میرے اس کہنے پر یوں سمجھے کہ اول درجے میں تمہارا یہ حال ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ ہے ترتیب کہ تمہیں اعتقاد تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا جو رب خالق ہے، حاضر ناظر ہونے کا تمہیں یقین علم تو ہے. جب یہ ہے اس کی طرف سے حاضر ہونا بھی ہے، اس کی طرف سے ناظر ہونا بھی ہے. جب وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تو اللہ بھی تمہارے سامنے حاضر ہے اور ناظر ہے. لہذا اس کا تتمہ یہ ہے، مکمل بات جب ہوگی فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی کانکا تراہ، یہ بات اگر نہیں ہے تو میں بتلا رہا ہوں. حضور فرما رہے میں بتلا رہا ہوں کہ یہ تو ہے ہی کہ وہ تجھے دیکھ رہا. اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ تو تیرا اعتقاد ہے ہی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آئی نہیں رہی؟ سمجھنے کو بیٹھو گے تو اوپر کو اڑتے چلے جاؤ گے اگر ہماری سمجھ میں بیٹھ جائے، مگر بیٹھ نہیں رہی. ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اس کو. بس نماز پڑھ لی، ہاں پڑھ لی، بس پتہ ہی نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی.
یہ کیفیت اس کے اندر لاؤ، جمال اور حسن پیدا کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا کہ اگر تجھے یہ بات حاصل نہیں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں یہ بات تو اتنی تو تجھے پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنا آسان کر دیا۔ وہ اونچے درجے کے لوگوں کا درجہ ہے، یہ تیرا درجہ ہے ہلکا سا، تو میں یہ بات بتلا رہا ہوں کہ یہ تو ہے ہی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو تمہارے رب اور خالق ہونے کے اعتقاد میں یہ حاضر اور ناظر ہونے کا اعتقاد بھی بطور علم ضروری، بطور علم بدیہی داخل ہے۔ ہائے ہائے کیا بتاؤں میں، کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ ایک بزرگ کی ہوئی شادی، جب بیوی کے پاس پہنچے تو کہنے لگے بیوی 2 رکعت نماز شکرانے کی تم بھی پڑھ لو میں بھی پڑھ لوں، کہ اللہ نے مجھے بیوی عطا فرمائی تیرا شکر ہے، تم اس بات کے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر عطا فرما دیا، نکاح ہو گیا، تو پھر شکرانے کی 2 رکعت نفل پڑھ لو اور اللہ سے دعا کریں پھر بات کریں۔ اب یہ اندر پہنچے، جا کے نفلوں کا تقاضا کر دیا، نفلوں میں نیت باندھتے غرق ہو گئے کہ ایسے غرق ہو گئے کہ قرآن کریم پڑھتے 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 صبح کی تہجد کا وقت ہو گیا، اذان ہی ہو گئی۔ سلام پھیرا، بیوی بھی ایسی درجے کی، شوہر بھی ایسی درجے کی۔ کہا وہ ہو آج تو بات چیت کا موقع نہیں ملا، بات چیت نہیں کر سکے ہم، تم کون ہو میں کون ہوں، جی کیسا مزاج ہے، کچھ بات ہی نہیں ہوئی، تو کل کو دیکھیں گے۔ اگلے دن پھر آئے تو فرمایا 2 رکعت نماز نفل پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پڑھ لیں، حاجت کی، اور پھر بات کریں گے۔ پھر رات گزر گئی۔ اب تم تو یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ وہ اللہ والا نامرد ہوگا، ہے نا، ورنہ وہ تو توڑ پھوڑ کے جال کو ایک دم گھس جاتا مچھلی کی طرح، ہے نا۔ تم تو یہ سوچ رہے ہو نامرد ہوگا، نہیں، حقیقت میں مرد یہی لوگ ہم ہیں نامرد، تو کہ ہم دنیا مردار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کس طریقے سے غرق ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ٹھکانہ ہے، کیا مقام ہے۔ بطور علم، بطور بدیہی، جی یہ کھلا ہوا سامنے نقشہ ہے۔ تو تمہارے اس اعتقاد کے اندر جو حاضر اور ناظر ہونے کا اعتقاد رکھا ہوا ہے دماغ میں، اس کو سوچتے رہیے، اور میں سوچتے رہنے میں تم پر کیا زور ڈال رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، میں تمہارے سوچنے پر کچھ دماغ پر زور ڈال رہا ہوں۔ سوچتے رہو، سوچتے رہو، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، لیٹے بیٹھے، تنہائی میں، مجلسوں میں، رفتار میں، گفتار میں، سوچتے رہو۔ کیا سوچتے رہو؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، چلتے چلتے نہیں سوچ سکتے، بیٹھے بیٹھے نہیں سوچ سکتے، کھانا کھاتے نہیں سوچ سکتے، اس سوچنے میں کیا زور پڑ گیا؟ جو یوں کہتے ہو دین بڑا مہنگا ہے، دین بڑا مشکل ہے، دین تو تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے، کیوں کہنے لگے تم؟ اتنے سستی بات بتا دی گئی۔ اگر کبھی ظہول ہو جائے، اگر کبھی ظہول ہو جائے یعنی دھیان ہٹ جائے، تو چونکہ اعتقاد میں حاضر ناظر داخل ہے، اس لیے وہ حاضر ہو گیا، پھر سوچنا شروع کر دو، سوچنے لگو، پھر سوچتے رہو۔ جب تم برابر سوچتے رہو گے تو کوئی وجہ نہیں کہ گویا والی بات نہ پیدا ہو جائے، بلکہ پیدا ہو جائے گی۔ بات یوں کہیں گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، پھر گویا ختم ہو جائے گا، بس تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت بہلول مجنوں کے بچے ڈھیلے مار رہے تھے، تو وہ یوں کہہ، ارے بچوں دیکھو، چھوٹے چھوٹے ماریو، بڑا سا نہ ماریو، بڑا ڈھیلا نہ ماریو، چھوٹے چھوٹا مار۔ ادھر سے کوئی بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو بلا وجہ بچے مار رہے ہیں، ڈھیلے پھینک رہے، انہوں نے کہا دھمکایا ان بچوں کو، بدتمیز، تم دیکھتے نہیں ہو ان کا ڈھیلے کیوں مار رہے ہو؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، بچوں چھوٹے چھوٹا سا ڈھیلا ماریو، بڑا نہ ماریو۔ تو وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو یوں مار رہے ہیں، یہ یوں کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، تم کیا کہتے ہو؟ بچوں نے کہا دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آئی سمجھ میں؟
پہلے بچوں کا کیا عقیدہ تھا؟ کیونکہ بڑوں کا عقیدہ صحیح تھا تو بچوں میں بھی وہی عقیدہ تھا. آج بڑوں میں عقیدہ نہیں، لڑکیوں میں عقیدہ نہیں، بچوں میں عقیدہ نہیں. آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں. کیوں؟ کہ ماں باپ بھی ایسے ہی، گھر اس کا جی نہیں لگتا، سڑکوں پر جا کر بیٹھتا ہے، سڑک کے کنارے دکانوں پہ دوسروں کی بیٹھتا ہے. حالانکہ دوسرے کی دکان پر بیٹھنا ہے، جب تجھے سودا نہیں لینا کیوں بیٹھتا ہے؟ دکاندار کی دکان پر تپائی رکھی ہے، وہ اس لیے رکھی تھی کہ کوئی بڈھا ٹھہرا یا کوئی دور سے آنے والا یا دیر لگنے والا اس پر بیٹھ جائے، اتنے سودا لیوے. لیکن تم جا کے وہاں ٹھلوے اور وہاں ڈٹ گئے. ہو سکتا ہے تمہارے شرم کی وجہ سے کوئی گاہک اس کی دکان پر نہ آئے، اسے ادھار لینا تھا، تمہاری شرم کی وجہ سے وہاں چڑھ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا. تو تم نے ٹھلووں نے دکانوں پہ جا کر مسلمانوں کے ملیں گے یہ ایسے ایسے ٹھلوے بنیے کہ نہیں دکان پہ ملنا، بل تو بیٹھنے کا راستہ نہیں ہے. اور اگر تھوڑی بہت کسی نے رکھوی لی تھپائی کوئی ایک آدھی کرسی تو وہ اسی لیے ہے کہ اتنی دیر میں سودا بنے، اتنے بیٹھ جائے. موقع بنے گا تو بیڑی بھی پلا دے گا، سگریٹ بھی پلا دے گا لالا، اور زیادہ داؤ دیکھے گا تو چائے بھی پلا دے گا، ہے نا. بہت دن میں آئے میاں، تو میاں کو جورو بنانی ہے نا تو چائے پلا دے گا. اور اگر دیکھا ٹھلوا ہے، اٹھتا نہیں، آگے بیٹھ گیا، کچھ سودا بھی نہیں لے رہا ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے گاہک رک جائیں. اور ہو سکتا ہے یہ آدمی منحوس ہو، بد عمل ہو، بد چلن ہو، اور اس کی وجہ سے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے میری دکان پہ بھی نحوست برسے. سمجھ میں آئی؟ ایک باندھی چلی آئی تھی بازار میں سے کہ وہاں سب اللہ سے غافل تھے. میں نے سوچا کہیں ان کی غفلت کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، میں وہاں سے چل گیا. تو بنیا کیا کرتا ہے؟ ادھر کو منہ پھیر، ادھر کو کہ اندر کو جا کام میں لگے، میں جو بوری ٹھیک کری چلا جائے گا اٹھ کے. جب بے توجہی دیکھی، وہ تو ایسا نالائق ہے، جب بھی نہیں ہٹ رہا وہاں سے اٹھ رہا. بے توجہی دیکھ لی دکاندار کی، جب بھی نہیں جا رہا ہے تو پھر بنیا کیا کرتا ہے؟ دیکھا نہیں، پھر جھاڑو لے کے اندر سے یوں منہ ادھر کرے گا، یوں مارے گا جو اس کی طرف جاوے کوڑا اس کے کپڑوں پہ جب اس پہ پھر تو بھاگے گا، اٹھ کے نہیں بھاگے گا. وہ کوئی پکا ہی بے شرم ہو تو بھائی تو گردا مٹی بھی کھا لے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کی دکان پہ بیٹھنا کیوں ملا اسے؟ اس کا گھر میں جی نہیں لگ رہا. یہ وہاں بیٹھ کر آنے والوں جانے والیوں کی کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کی سکائی کر رہا ہے. تو اس کی لڑکیاں، اس کے گھر میں لڑکے کیسے ہوں گے؟ خود سوچ لو. جب ابا جان کا یہ حال ہے، آنکھ سینک رہا ہے وہاں جا کر، تو گھر والے نہیں سینکیں گے. اور اس زمانے کے ان بچوں کا حال دیکھو، انہوں نے کہا یہ عقیدے کے خلاف کہتا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکا، موسیٰ نہیں دیکھ سکا. یہ جھوٹا آدمی، ہم جو مار رہے ہیں ان کے ڈھیلے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت بہلول چھوٹے چھوٹے ماریو بھائی، بڑا سا نہ ماریو، چوٹ لگے. تو ان بزرگ نے پھر ان سے پوچھا حضرت بہلول سے، یہ بتاؤ تم یہ کہہ رہے ہو؟ اور میں کہہ رہا ہوں اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ میری آنکھوں سے الگ ہو جائے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا. پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ اگر مجھ سے الگ ہو جائے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا. یہ حضرت بہلول مجنوں ہیں. مجنوں کہتے تھے، عشق میں چور رہتے تھے. سمجھ میں آئی؟ ایک صاحب نے مجھے دکھایا تھا موبائل میں، مجھے جانتا نہیں چلانا نکالنا، آگے کوئی آ گئی. جیسے صاحب نے کہا دیکھو بہلول مجنوں کا، دیکھو تم یہ. میں نے کہا یہ بہلول مجنوں بنا دیا. ایسا تھا وہ تو بڑے عالم، بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی تھے. یہ بنا دیا ایسا فرنیچر بنا کے، ڈنڈا ہاتھ میں دے کے، اور وہ فلم بنا کے چل. یہ صرف خلیفہ ہارون رشید پر اور اسلامی حکومت کو بدنام کرنے کے واسطے فلم بنائی گئی. تمہیں تو پتہ نہیں ہے. ان کے حالات دکھا کر تمہارے ذہنوں کو گندا کیا جائے. تم تو جیسا دیکھو گے ایسا ہی گاؤ گے. تحقیق کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں. تو کیا کہا
اگر پلک جھپکنے کا برابر بھی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں فرما رہے ہیں خلوت میں، جلوت میں، گفتار میں سوچتے رہو، اگر ذہول ہو جائے یعنی دھیان ہٹ جائے تو چونکہ اعتقاد میں تمہارے حاضر ناظر داخل ہے، اس لیے وہ حاضر پھر ہو گیا، پھر سوچنا شروع کر دو۔ عقیدہ تو ہے ہی، دھیان ہٹ گیا تھا کسی وجہ سے، اب پھر دھیان کو لیا، وہ تو ہے ہی عقیدہ، پھر وہیں سے شروع ہو جائے۔ پھر سوچتے رہو، جب تم برابر سوچتے رہو گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گویا کے والی بات نہ پیدا ہو جائے، بلکہ پیدا ہو جائے گی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ صادق آ جائے گا، گویا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اے مومن مسلمان، تو پورا کا پورا اپنی زندگی کے ہر موقع کے اندر مہذب مؤدب ہو گیا۔ اب تجھے ٹوپی اتارنا بھی مشکل ہوگا، اب تجھے پیر پھیلانا بھی مشکل ہو گیا، ضرورت سے، بحکم بامتصال امر، کپڑوں کا اتارنا ہو گیا، زبان کا ہلانا بھی ہو گیا، آنکھ کا دیکھنا بھی ہو گیا، کان کا لگانا بھی ہو گیا، دل کا جمانا بھی ہو گیا۔ خالی یوں ہی سننے کی بات نہیں ہے جو آپ حضرات آ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت جی مجلس میں فرما رہے ہیں، ان کو جو علماء صلحاء تھے وہاں، جو علماء صلحاء دین سیکھنے کے لیے بڑے بڑے دور سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، امریکہ سے، لندن سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا آتی، اور مجلس میں بیٹھے ہیں، انہیں حضرت فرما رہے ہیں یوں ہی خالی سننے کے لیے جی کی بات نہیں ہے جو آپ حضرات آ کر کہیں سے بیٹھ گئے، سمجھے، بلکہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اطوار میں، آپ کے اخلاق میں، آپس کے برتاؤ اور سلوک میں کیا یہ رنگ آیا ہے یا نہیں آیا، یہ رنگ آیا ہے یا نہیں آیا۔ کون سا رنگ؟ کون سا رنگ؟ اللہ اللہ سمجھ میں آگے سمجھ میں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی، اللہ ہو۔ بلکہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اطوار میں، آپ کے اخلاق میں، آپس کے برتاؤ اور سلوک میں کیا یہ رنگ آیا ہے یا نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت جی آپ رات کو بھی ٹوپی نہیں اتارتے سر پہ، ٹوپی اوڑے اوڑے سوتے ہیں۔ حضرت جی رات کو پاجامہ بدل لیتے تھے، لنگی نہیں کرتے تھے، اور کرتا اپنا وہی رہتا تھا، اور سر پہ ٹوپی۔ رات کے سونے میں پاجامہ دوسرا بدل لیا کرتے تھے، رات کا الگ تھا۔ تو حضرت نے فرمایا، ہاں بھائی، دن میں مخلوق کی شرم، رات کو خالق کی شرم ہے، اور جس کی جتنی شرم اتر گئی اتنا نانگا پھرے بازار میں کو۔ بعض بازار دیکھو نا، سودا لینے جا مسلمان، ننگے سر، کرتا بھی نہیں، بنیان پہن رکھا ہے، اور نیچے 2-3 چڑھا رکھی اوپر کو، اور بازار میں جا رہا سودا لینے۔ ہے کچھ شرم؟ سمجھے نہیں، شاید سمجھے نہیں۔ دیکھو ٹوپی رات کو بھی نہیں اتارتے، کیا فرمایا، دن میں مخلوق کی شرم اور رات کو خالق کی شرم۔ ہائے ہائے، سلوک میں کیا یہ رنگ آیا ہے یا نہیں آیا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، مدرسوں سے ایمان بچتا ہے، مدرسے نہ ہو تو ایمان نہیں بچنے کا۔ کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا کفر کا ہے، کون سا شرک کا ہے، اگر مدرسے نہ ہو تو ایمان کا بچنا مشکل ہے، سمجھے۔ اور دعوت دو، دوسروں کو دعوت دینا دین کی اور ایمان کی، دوسروں کو دین پھیلانے کی کوشش کرنا، اس سے ایمان بنتا ہے، اس سے ایمان بنتا ہے۔ جو بچا ہے اب اسے بنانا ہے، سبزی تو آ گئی ہے، بنانی نہیں بنانی، کچی کھاؤ گے، بنتا ہے۔ اور تبلیغ میں جا کر
تبلیغ میں جا کر ایمان بڑھتا ہے. تبلیغ کرنے سے، دوسروں کو دعوت دینے سے کیا ہوگا؟ ایمان بڑھے گا. اور خانقاہوں میں ایمان سجتا ہے. ایمان کے اندر سجاؤ اور نکھار خانقاہ کے بغیر نہیں آ سکتا. ساروں کی ضرورت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو ہم تو یوں کہتے ہیں، اور یہ لوگ عقل کے اندھے کیا کہیں؟ بس اللہ کے راستے میں جاؤ، اصل یہی ہے اور کچھ نہیں. یہ خانقاہ بھی بیکار، یہ مدرسے بھی بیکار. دیکھو نا تنخواہ لے کے پڑھاویں، تو تنخواہ کے بغیر جھاڑو نہیں دے سکتا مسجد میں 1 مہینے تک، ہے نا؟ تو جھاڑو بھی نہیں دے سکتا مسجد میں، 5 ٹائم کی اذان نہیں تو نبھا سکتا. اور وہ اللہ کا قرآن سکھا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، حدیث پڑھا، راتوں کو کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس کتاب میں کیا لکھا، اس کتاب میں کیا لکھا، اس کے متعلق فلاں نے کیا لکھا. اتنی کتابوں کا مطالعہ کر کے تیار ہو کے جب جا کے اتنا سا سبق صبح کو طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں، ہے نا؟ تھوڑی دیر بیٹھے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی سی تنخواہ میں تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں. اگر تجھے ٹکڑا نہ ملے پھر دیکھیں تیری تبلیغ کہاں جائے، پھر تیری تبلیغ اور تیری دعوت کہاں جائے گی؟ یہ سب روٹی پیٹ بھرنے کے انگایا پن ہے، ورنہ حقیقت کو نہیں سمجھتے. جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا اس کو یہ مکار غلط کہیں تو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ خود عالم تو نہیں کہتے، بڑے بزرگوں نے تو نہیں کبھی کہا. بتاؤ مرکز دلی میں جتنے عالم تھے، بزرگ تھے، کس کا تعلق کس بزرگ سے تھا؟ جا کے پوچھ لو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ مولانا عمر صاحب پالن پوری کس کے مرید تھے؟ دیکھو جا. ارے بھائی سیدھی سے بات بتاؤں، باہر رکھا ہے گاؤں کے ادھر ٹرانسفارمر، ہے نا؟ بڑھیا سے بڑھیا فٹنگ، بڑھیا سے بڑھیا پنکھے، بڑھیا سے بڑھیا سارے تار سب کچھ ہوں، اور کنیکشن ٹرانسفارمر سے نہ ہو، بولو بجلی آئے گی؟ سب چیز عالیشان. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، قرآن بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں. جانتا رہے. اگر بجلی نہیں آئے گی اس وقت تک تیرا مکان کموں سے اور پنکھوں سے اور کولر سے اور فنا چیزوں سے نہیں سجے گا. تو سجنے کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہے. خانقاہوں سے ایمان سجتا ہے. جن کے دل میں قدر ہے وہ عالموں کی قدر کرتے ہیں. مسجد کا امام ہے، وہ دکان پہ سودا لینے کے لیے گئے، سودا دے کے دکاندار نے کہا بجی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، ہم آپ سے، بلکہ کہنے بھائی چلا کر لو، کوئی بھی اپنے اس مسجد کے اپنے امام صاحب سے پیسے نہیں لیں گے. بال بنوائیں تب، دوا لینے آئیں تب نہیں لیں گے. کیوں؟ تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ کم سے کم اسی بہانے سے ہمیں جنت مل جائے گی. حق ہے نہیں ہمارے ذمہ. ہائے حضرت سید صاحب مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. کیونکہ لندن میں ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھانے بیٹھا تو کوئی پوچھے ہی نہیں کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، کوئی پوچھتا ہی نہیں. جب بہت دیر ہو گئی تو میں اٹھ کے گیا وہاں اس پہ جہاں بیٹھے کیا کہیں اسے کاؤنٹر پر. وہاں جا کے وہاں کھڑا ہوا، اس کے پیچھے دیوار پر دیکھا لکھا ہوا ہے مقدر سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں. کیا لکھا ہوا تھا؟ مقدر سے زیادہ ہے اب وقت سے پہلے. میں تو اسے پڑھ کے کچھ نہیں کہا کہ بیٹھ گیا. وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آیا، آگے اس نے پوچھا کیا چاہیے، بتائیے چاہیے، آگے کھانا کھایا. جب گیا بل دینے کے لیے تو انہوں نے کہا تمہارا بل تو ادا ہو چکا. کس نے کیا؟ تمہارے برابر میں جو کھانا کھا رہے تھے نا وہ کون تھے؟ میں تو جانتا نہیں. وہی دے گئے اپنا بل بھی اور تمہارا بھی. ان کو یہ بھی نہیں بتایا میں کون ہوں
اور بل دے کے جا رہے ہیں. بولو دعا دل سے نکلے گی؟ اور اب کیا کہیں؟ کر دعا. حضرت جی کر دعا. سونے نہیں دینے کا کر دعا. لے روٹی کھا کر دعا ہے جی. لو دودھ لائے تمہارے واسطے کر یہ دعا ہے. یہ ڈھونگ کی دعا ہے. دودھ لا کے تم نے دے دیا, گھی لا کے تم نے دے دیا, حضرت جی دعا. ہاں بھائی اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت دے. یہ تو زبانی جمع خرچ ہے. تو نے اسے گھی دیا, اس نے تجھے دعا دے دی تجھے راضی کرنے کو. دعا یہاں سے نکلتی ہے, یہاں سے کہاں سے نکلتی ہے؟ جب دل خوش ہوگا تو دعا خود بخود نکلتی. آج صبح آئے تھے 2 آدمی, ایک مسلم ہے غیر مسلم, سلاوے سے. تو میں نے کہا میں جمعہ کے دن تعویذ نہیں دیا کرتا, نہ بیٹھتا, یہ کیواڑ بند کر دوں, کام سے فارغ ہو کیواڑ بند, اندر آ گئی نہ کوئی. اپنے تصویر وغیرہ جو میرے معمول ہیں اپنا پورا کروں یا سو کچھ بھی کروں. تو وہ کہنے لگا جی بہت بیچارے امید لے کے آئے ہیں. میں نے کہا اٹھا کے کاغذ چپکے سے موڑ کے دے دوں, تیری امید پوری ہو جائے گی یا نہیں؟ ایسا بھی ہوا ہے, کاغذ اٹھا کے دے دیا اور کام ہو گیا. کرنے والے ذات تو اللہ کی ہے نا, لیکن اصول تو نہیں ہے. اصول تو یہ ہے جب جی خوش ہوگا کھانے میں بھی مزہ آئے گا, سونے میں بھی مزہ آئے گا. اور اگر جی خوش نہیں, نہ کھانے میں دھیان, نہ نماز میں دھیان, کہیں بھی دھیان ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا وقت مقرر ہے 12 اتوار بس, اور آج کے دن تو فرصت نہیں. اب تو مجھے دیکھ کے بات کرتے ہوئے پریشانی ہو رہی, میرا کام چھوٹ رہا ہے, کام چھوٹ رہا ہے. تو وہ تکلیف تو ہوئی ہوگی, لیکن وہ 10 کو جا کے بتائے گا. ایسا مکار ہے دیتا نہیں تعویذ جمعہ کو, 10 کو بتاوے گا نہیں بتاوے گا. تو 10 سے تو جان بچے گی یا نہیں؟ اور اگر دے دیں تو یوں کہیں حضرت جی ہمارے کانجلے سے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. تو وہ بیچارے جب کوئی ایسی بات ہوتی اصول کے خلاف تو وہ گرما جاتے تھے اور سخت ہو جاتے تھے. اس کے بعد جب وہ ہٹتا ہی نہیں تھا, ہٹتے پھر بیچارے نرما جاتے. کیا کریں؟ میں اٹھا کے تعویذ دے دیا, چلو اللہ بیچارے پر رحم کریے. لیکن تکلیف تو پہنچی اللہ والے کو. تو بعد دفعہ کسی کا کام ہو گیا, کرنے والے تو اللہ ہیں, ان کی اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ کس اخلاص سے یہ دے رہے ہیں, کس اخلاص سے ڈانٹ رہے ہیں. ان کے اندر نفسانیت نہیں ہوتی, ہر کام اللہ کے لیے ہے. تو لوگوں میں کیا مشہور ہو گئی, تو مظفر نگر کے بیٹھے تھے, تو وہ میں بھی بیٹھا تھا وہیں. تو بات آئی اس پر, ایک آدمی کو کچھ کہا, میں منع کر دیا. تو وہ مظفر نگر والے کہنا حضرت جی یہ تو مشہور ہو چکی ہے آپ کی بات کہ جب گرما کے تعویذ دیں وہی لگے کارگر ہے نا. جب گرما جائیں وہ گرما کے پھر تعویذ دینا, بس وہی کام کا تعویذ ہے, اس لیے ہٹتے نہیں آگے سے تمہارے ہے نا. ایک تو ایک مارا, میں کو ہٹائی پھر تعویذ دینا پڑا. اب تو دفع ہو جائے یہاں سے. دیکھا تکلیف ہوتی ہے. کام میں آدمی ہر وقت کا یہ کھلا ہو جائے تو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی, اصول کے خلاف. اس لیے لکھا ہے ہر کام کا ایک وقت اور ہر وقت کا ایک کام ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تعویذ لینا بھی ہو تو اللہ کے لیے, دینا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے. یہ جو دعا دے رہے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے. یہ جو اپنے اماموں کی, اللہ والوں کی, طالب علموں کی خدمت ہے وہ بھی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ امام صاحب کی دعوت ہے, طالب علموں کی دعوت ہے, عورتیں بھی سن لیں, میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی. دعوت ہے کہیں کے لیے فلانا مر گیا تھا, ہماری ماں یا باپ اس کے لیے کھلا رہے ہیں. اچھا کیا پکاؤ گے؟ یہ بریانی بناؤ. بس اتنی محبت تھی ماں سے, باپ سے, شوہر سے, بیوی سے, تو بس بریانی پکا کر بس وہی اس کا ثواب پہنچا دو. اتنی محبت تھی کیا؟ میں نے کہا ایک کام اور کرنا. کہنے لگا کیا؟ آگے تمہاری مرضی ہے. میں نے کم سے کم ٹماٹر کی یا ویسی لہسن کی چٹنی ضرور کر لیجو تاکہ یہ بچے پیٹ بھر کے کھا سکیں. کہ نہیں 2-4 لقمے کھائیں گے, پانی پی لیں گے, وہ یہاں تک بھر جائے گا, بس چھٹی بھائی. یا نہیں؟ اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہو تو بتاؤ اللہ تو چھوٹا ہے بڑا ہے؟ بڑا. اور بڑے کے لیے بڑی چیز لانا نکال کے اندر سے
مجھے فریج میں رکھ رکھا ہے مرغے کا گوشت، اسے لا نکال کے، وہ جو بکرے کا رکھ رکھا ہے وہ لا نکال کے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بڑھیا سے بڑھیا کھانا طالب علم کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد میں ان کو وہ جو ہوتی ہے وہ اتنی سی گلاسی سی میں وہ آئس کریم ہوتی ہے وہ بھی دی سب بچوں کو، بولو کھا کے خود بخود دعا نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ اور یوں کہتا بھی نہیں بچوں دعا کریو، کیوں کہوں؟ اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اور بعض ایسے ہیں کھانا کھانے کے بعد کچھ بھی کھلا دو، کھانے اللہ بھلا کرے، اللہ برکت دے، آنے والی بلاؤں کو دور رکھے، گھر میں خیریت رہے، بیماریاں دور ہوں۔ دیکھا کتنا اچھا آدمی، دیکھے بریانی کھلائی تھی، کس طرح دعا دیتا گیا سینکڑوں، اور وہ تو گھننا صاحب وہ مولوی کھا کے چلے جا چکتے۔ تو ڈھونگ پسند ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ڈھونگ کی دنیا ہے کہ نہیں؟ اور ہونا چاہیے ڈھنگ یا ڈھونگ؟ ڈھنگ کا نام اخلاص ہے جو بیان ہو رہا ہے، اسے سمجھو۔ جو کام کرو اللہ کے لیے، جو کام کرو کس کے لیے؟ اس کا نام اخلاص ہے، خالص اللہ کے لیے۔ اچھا، گھی میں اگر تھوڑی سی ملاوٹ ہو تمہیں پسند ہے؟ پسند ہے؟ خالص گھی پسند ہے یا نخالص؟ خالص تو کہیں اصلی کو، اور اناڑی آدمی نخالص کسے کہیں؟ اصلی کو، اناڑی۔ اور پڑھے لکھے کیا کہیں؟ نخالص کا مطلب تو یہ ہے کہ بالکل اصلی ہے ہی نہیں اس میں۔ جو جانتے نہیں وہ کیا کہا کریں، ارے بھائی یہ گھی نخالص ہے بالکل، کہ ہاں جی خدا کی قسم بالکل نخالص ہے، یعنی اصلی ہے ہی نہیں ذرا سا، تو وہ دھوکہ کھاوے گا، اصلی بتا رہا ہو۔ تو خالص کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، اور نخالص اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو۔ تو خالص اللہ کے لیے جب تم کام کرو گے، اس کے اندر جان ہوگی، اس کے اندر شان ہوگی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں یہ نہیں کہ آمدن نشستن گفتن برخاستن ہو کر رہ جائے، آئے تھے مجلس میں اور بیٹھے تھے اور اٹھ کے چلے گئے، بس دل میں جما کر نہیں بلکہ یوں ہی اٹھ کر چلے گئے۔ اگر یہ بات لے کر اٹھ کر چلے جاتے جو کہ ایک امانت ہے آپ کے ثبوت کی جا رہی ہے، حضرت فرما رہے ہیں کوئی وجہ نہیں تھی کہ جو اپنے اوقات تعلیم کے اندر حاضر ہو جانے کے لیے کم سے کم وقت مقرر ہیں اس میں غیر حاضر ہوتے، سوچتے غیر حاضری کے وقت حجرے میں کیوں ہوں، دوستوں سے مسلسل بات کیسی۔